دوسرا ایوارڈ حضرت مولانا مفتی و ڈاکٹر مفتی نوشاد عالم صاحب نوری کو دی اسحاق صاحب قاسمی بانی و محتمم مدرسہ اسلامیہ قاسمیہ کیشوپور کے ہاتھوں پاس کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ لمحے بڑا پرکیف لمحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی کاوشوں کو ہمیشہ قبول فرمائے۔ ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اس باوقار پروگرام میں حضرت کی شرکت ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے، اور ہم زیادہ وقت نہ لے کر حضرت کو ان 4 مصروں کے ذریعے آواز دینے کی زحمت کروں گا کہ مجھے معلوم ہے میری آواز نہیں جائے گی، مجھے معلوم ہے میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے واپس چلی آئے گی، اصل اجالوں کو ترس جائے گی۔ حضرت نائب امیر شریعت بہار اڑیسہ حضرت مولانا مفتی شمس عالم قاسمی صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ونرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا له لحافظون صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ نہایت ہی معزز، موقر اور محترم علماء کرام، دانشوران عظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، مدرسہ اسلامیہ قاسمیہ کا یہ عظیم الشان جلسہ دستار بندی میں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بامقصد اور نتیجہ خیز بنائے۔ حق جل مجدہ کے شکر کے بعد میں نہایت شکر گزار ہوں اس ادارے کے روح رواں اور اس کے بانی اور محتمم حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا، جنہوں نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا، اور آج 32 حفاظ کرام کی دستار بندی کا عظیم الشان اور بڑا خوشنما منظر ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے بچا کر اس کی ترقیات کے فیصلے فرمائیں۔ ابھی آپ حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے کہ 11 بجے سے پہلے یہ اجلاس دعا کے ساتھ ختم ہو جانا ہے، اس لیے کہ نماز عشاء نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ وقت پر یہ پروگرام پورا ہو جائے گا، جیسا کہ وقت پر پورا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس اجلاس کے منتظمین مخلصین کو کہ ابھی ایک لمبے عرصے کے بعد اتنا کامیاب جلسہ میں نے آج آپ کے جلسے کی شکل میں دیکھا۔
ابھی کل میں سہرسہ میں تھا رات، تو بدنظمی کی صورت یہ تھی کہ 12 بجے ختم ہونے والا پروگرام رات کے 4 بجے، صبح کے 4 بجے ختم ہوا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی ترتیب کیا ہے، کس کا عنوان کیا ہے، کس کا وقت کیا ہے۔ تو ظاہر ہے آج کے جلسے جو اصلاح معاشرہ کے نام پر منعقد کیے جاتے ہیں، وہ جلسے خود قابل اصلاح بن گئے۔ اس لیے میں نے یہ بتایا رات کی تقریر میں کہ جلسے کو کس طرح کیا جانا چاہیے۔ مجھے خوشی ہوئی اور بڑی مسرت ہوئی، اور میں اس جلسے کے تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے ایک تاریخی جلسہ قرار دیا کہ بالکل ہر ایک اپنے اپنے وقت پر شروع کر رہے ہیں اور اپنے وقت پر ختم کر رہے ہیں، اپنے عنوان پر، اپنے انتظام سے، پورے سلیقہ بندی کے ساتھ یہ پروگرام پیش کیا گیا۔ یہ پروگرام نمونہ ہے امت کے لیے، اور یہ پروگرام لائق تحسین اور قابل تقلید ہے۔ میں چونکہ پروگرام لائیو ہو رہا ہے، اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پورے ملک کے مسلمانوں کو کہ آپ اس طرح کے پروگرام منعقد کریں کہ وہ مغرب بعد شروع ہو اور رات کے 10-11 بجے پورے ہو جائیں۔ تو اس میں بڑا خیر ہے، بڑا فلاح ہے، اور اس کو نمونہ بنا کر ہمیں پروگرام کرنا چاہیے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ دارالعلوم وقت دیوبند کے نہایت ہی موقر و محترم مقبول استاذ حضرت مولانا مفتی محمد نوشاد نوری قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا پرمغز خطاب ہوا، ہمارے محترم الحاج نثار صاحب کا خطاب ہوا، اور بھی دیگر علماء کرام کے بیانات ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ باتیں جو آنی تھی سب آ گئی ہیں، اور اجلاس کا مقصد بھی سامنے آ گیا، دستار بندی بھی آپ حضرات نے دیکھ لی۔ تو اب بات کچھ زیادہ کہنے کی نہیں ہے، میں انشاءاللہ آخر میں دعا کراؤں گا، لیکن چند باتیں جب ہمارے ناظم اجلاس نے مولانا لطف الرحمن قاسمی صمدانی علی، جس کی نظامت بھی بڑی مثالی اور تاریخی آج مجھے معلوم ہوئی، جب بھی میں ان کی نظامت میں پروگرام سنتا ہوں تو دل لگتا ہے، طبیعت لگتی ہے کہ نظامت اسی طرح سے ہونی چاہیے کہ آدمی سیدھا سادہ پکار دے 1 منٹ 2 منٹ۔ لیکن بعض ہم نے دیکھا جلسوں کی نظامت میں تو ناظم صاحب ہی خود تقریر کرنے لگ جاتے ہیں، وہ چیز اچھی نہیں۔ تو اس اجلاس میں یہ بھی خوبی رہی کہ مولانا کی نظامت نے اس اجلاس کو 4 چاند بخشا، اور اوقات کے مرتب کرنے کے ساتھ اس کو نبھانے کا بھی انہوں نے پورا خیال کیا۔ اس لیے میں اس ابھرتے ہوئے اس نوجوان ناظم اور اس نوجوان عالم و فاضل کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین و ملت کی خوب خدمت لے۔ دیکھیے، اس پوری تفصیلی تمہید کے بعد مجھے 2-3 باتیں مختصر انداز میں آپ حضرات سے کہنی ہے۔ ایک بات تو مجھے آپ حضرات سے یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھیے، آپ نے دستار بندی 32 طلبہ کی دیکھی، میں بڑا حیران ہوں، واقعتاً بہت حیران ہوں کہ کیا اتنے مختصر سے عرصے میں اتنا بڑا کام 32 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم وقت میں اس ادارے نے جو ترقی کی ہے وہ بھی ایک مثالی ترقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اسی لیے میں نے دعا کی تھی کہ نظر بد سے بچائے، بہت بڑا کام ہوا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 500-600 صفحات پر مشتمل قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی آسان بات؟ تاریخ انسانی میں اس کائنات ارضی پر اور اس دھرتی پر کبھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی بھی کتاب کا مکمل اس کے زبر زیر پیش کے ساتھ، جزم اور تشدید کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ یاد کوئی کتاب نہیں کی گئی، نہ رہ سکی، صرف قرآن کا معجزہ۔ ابھی پھلواری شریف پٹنہ کی ایک دستار بندی کے جلسے میں تھا، بچوں کی دستار باندھ رہا تھا، تو میں نے کہا اسے جھک کے باندھنا پڑے گا کیا؟ یہ جو مفتی صاحب کی بیٹیاں بیٹھی ہیں جویریہ، جنہوں نے ابھی اسماء حسنہ خوبصورت انداز میں آپ کو سنایا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی عالمہ صالحہ اور دین کی داعیہ
اور دین و ملت کی خادمہ بنائے۔ یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال کے بچوں کو دیکھا کہ حافظ قرآن۔ میں نے کہا یہ 6 سال کے بچے حافظ قرآن کا؟ جی حافظ قرآن۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں نے برجستہ پوچھ لیا، پڑھیے سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس بچے نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب 6 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے کہ شکور کے مسلمانوں ذرا تصور کرو کہ سوائے اس کلام الہی کے معجزے کے علاوہ اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ اسے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ صرف اللہ کے اس کلام معجز کا معجزہ ہے کہ جو 6 سال کے بچے کے سینے میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ جسے چاہتا اسے عطا کرتا ہے۔ یہ حفظ قرآن فضل خداوندی ہے، انسان کی محنتوں، کوششوں، نسبتوں کی بنیاد پر حفظ قرآن نہیں ہوتا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث صدر المدرسین علامہ ایک کمی صرف اس جلسے میں مائک کی ہے۔ اللہ کی ذات اصل پاک ہے، وہ بے عیب ہے، کوئی چیز بے عیب نہیں ہوتی ہے، اس لیے ایک عیب لگنا تھا اور بڑا عیب ہے، اس کو اصلاح ضرور کرنی چاہیے۔ مائک اور آواز اجلاس کی سب سے بنیاد، سب سے بنیاد، سب سے اہم چیز۔ کھانا کسی کو نہیں ملے گا تو جلسہ خراب نہیں ہوگا، روشنی کہیں کم رہ جائے گی جلسہ خراب نہیں ہوگا، واش روم 10 کے بجائے 5 رہیں گے، لوگ لائن لگا لیں گے، جلسہ خراب نہیں ہوگا۔ آواز کے بند ہو جانے سے جلسہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے سب سے بنیادی چیز اجلاس کی کامیابی کے لیے آواز ہے۔ اس لیے مائک والوں کا پیسہ کچھ کم کر کے دیجئے، انہوں نے جو گڑبڑی مچائی ہے اس کی وجہ سے وہ قابل سزا ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات سے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ میں اس پر آپ کو واقعہ سنا رہا تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حافظے والے، حافظے کے امام کہہ لیجئے، 500 سال گزشتہ صدیوں میں بھی اتنے بڑے حافظے کا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ مورخین نے لکھا کہ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی اور حافظ ذہبی کے بعد اتنے بڑے حافظے کا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ وہ جو چیز ایک بار سن لیتے تھے زندگی بھر نہیں بھولتے تھے، اگر اچٹتے نظر دیکھ لیا یا سن لیا تب بھی 40 سال اس کو نہیں بھولا کرتے تھے۔ وہ بخاری کے حافظ، وہ مسلم کے حافظ، وہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی کے اکثر حصے انہیں یاد، وہ فتح القدیر ہو، ہدایہ ہو، ساری کتابیں انہیں حفظ زبانی یاد تھیں۔ ماں حبیب الرحمن عثمانی دارالعلوم دیوبند کے محتمم کہا کرتے تھے اگر دارالعلوم کے کتب خانے میں جہاں لاکھوں کتابیں آگ لگ کر جل جائے مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی مجھے احساس نہیں، اگر انور شاہ زندہ ہیں کہ ساری کتابیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اتنے بڑے حافظے کا امام، ان کے صاحبزادے مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ گرامی قدر نے ہم لوگوں سے براہ راست درسگاہ میں کئی بار یہ بات بتائی کہ سنو لوگو، سنو، والد گرامی قدر 3 بار حفظ قرآن کی کوشش کی مگر ناکام رہے، قرآن مجید کے وہ حافظ نہیں بن سکے۔ اندازہ کیجئے اتنا بڑا حافظے کا امام جن کو ہزاروں کتابیں یاد، قرآن کے حافظ نہیں ہو سکے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتے آتا۔ یہ بتانا تھا کہ انور شاہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ دنیا والوں کو بتا دینا تھا کہ لوگوں میں جس کو چاہتا ہوں اسے عطا کرتا ہوں۔ اس لیے اس قرآن کی عظمت و اہمیت اور اس حفظ کی عظمت کو آپ محسوس کیجئے۔ میں آپ سے ایک بات کہوں گا، میرے مرشد گرامی قدر مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے لوگوں سے اس طرح کے جلسوں میں آپ کو بتاتا ہوں، فرماتے تھے کہ لوگوں تم تو لالچ میں ہی کوئی کام کرتے ہو، اس لیے آؤ ایک لالچ تمہیں دیتا ہوں کہ اپنے اپنے بچوں کو، چاہے ایک ہی بیٹے کو، ایک ہی بیٹی کو، ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنا لو، اور اس لیے بناؤ کہ کل قیامت کے دن یہ حافظ قرآن تمہاری جہنم سے نجات کا، تمہاری شفاعت کا سامان تیار ہو سکے۔
اس لیے میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کی جنت کی شفاعت کرے گا۔ آپ اپنی اولاد کو ضرور حافظ قرآن بنائیے، بیٹے کو بنائیے، بیٹی کو بنائیے، پوتے کو بنائیے، پوتی کو بنائیے، نواسے کو بنائیے، نواسی کو بنائیے۔ آپ اپنے رشتہ دار کو اعزاء اقربا میں بنائیے، پڑوس کے لوگوں کو بنائیے، وہ بھی کوئی نہ ہو اگر آپ کے لیے کسی غریب بچے کو آپ بنا لیجئے۔ مولانا مفتی اسحاق صاحب سے کہیے کہ مفتی صاحب اپنے مدرسے میں ایک بچے کو آپ کے میں حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں، کیا خرچ ہے؟ وہ بتائیں گے کہ 12,000 سال کا خرچ ہے، 15,000 خرچ ہے، مجھے نہیں معلوم کتنا خرچ ہے۔ ایک سال ایک بچے کا کیا خرچ ہے؟ 12,000 فرض کر لے۔ مفتی صاحب بھی اتنے نیک ہیں بیچارے، ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے ایک سال میں ایک بچے کا کتنا خرچ ہے۔ یہ ان کی سادگی دیکھیے کہ چندوں پر دھیان اور نگاہ نہیں ہے، کام پر نگاہ و دھیان ہے۔ اللہ اسے نیک اور صالح نوجوان کو قبول فرمائے۔ بڑی بات ہے۔ ویسے میں کہتا ہوں اپنے تجربات سے، ایک سال میں ایک بچے پر 12,000 روپے کا خرچ آتا ہے۔ آپ مفتی صاحب سے جا کر کہیے کہ مفتی صاحب ہم ایک بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، یہ 12,000 روپے ایک سال کا ایک بچے کو میرے نام رجسٹرڈ کر دیجئے، یہ ہے عبداللہ، یہ میں پڑھاؤں گا اس کو، وہ 3 سال میں بنے، 2 سال میں بنے، 4 سال میں بنے، آپ ہر سال 12,000 دیجئے۔ اگر وہ بچہ 3 سال میں بن گیا تو 36,000 میں آپ نمٹ گئے، اور اگر وہ بچہ 4 سال چلا گیا تو ظاہر ہے کہ 48,000 میں ظاہر ہے اس بچے نے آپ حافظ قرآن بنا سکتے ہیں۔ نہیں یہ بھی چلا ہے۔ تو بہرحال ہر بار جب جب رکے گا 1,000 اس کا کاٹتے جائیے، ذرا لکھتے رہیے اس کو کتنی بار آواز جا رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے یہاں 12,000 روپے میں آپ نے سال کا دے دیا، 2 سال میں 3 سال میں بچہ حافظ ہو گیا، 36,000 میں ہو گئے، 4 سال میں بن گیا کوئی بچہ، 48,000 لگ گئے۔ کتنا سستا سودا ہے جنت کا۔ اے لوگوں ذرا تصور تو کرو کہ جہاں پوری دنیا کی دولت بھی اگر قدموں میں رکھ دیں خدا کے دربار میں، اس دن کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں یہ سستا سودا ہمارے ہاتھ میں، ہم 36,000 48,000 میں اب حافظ قرآن تیار کر سکتے ہیں جو میری شفاعت اور نجات کا سامان کل قیامت میں ہو جائے گا۔ میرے بھائی ہم تو سنتے ہیں ایک کان سے، نکال دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ لوگوں یہ عہد کر کے اٹھو ہر آدمی یہاں سے کہ مجھے ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنانا ہے، اور مدرسے کے ایک بچے کی میں کفالت کر کے ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنانا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات اور شفاعت کا سامان ہو۔ تو میرے بھائیوں بتائیے آپ حضرات تیار ہیں کہ ایک ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر ذرا بتائیے۔ یہ پیچھے والے ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، اتنے سچے پکے مسلمان ہیں بیچارے۔ بنائیں گے آپ حضرات؟ نہیں ہوا ہے تو مردہ مسلمان کی علامت ہے۔ میں قبرستان میں ہوں یا کسی زندہ انسانوں کے بیچ ہوں؟ ارے بنائیں گے آپ حضرات انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک ایک بچے اللہ کے دربار میں آپ نے اٹھایا ہے، اس عہد کو پختہ کیجئے۔ کل قیامت میں مجھ سے آپ ملیں گے کہ مولانا شمشاد رحمانی آپ نے عجیب نسخہ کیمیا مجھے بتایا تھا، جس نسخہ کیمیا نے مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچایا ہے۔ آپ مجھے کہیں گے کہ کاش یہ کر لیا۔ وہ لفظ کروں گا کہ آپ حضرات مفتی صاحب سے ملیے اور ہر آدمی اپنی طرف سے ایک مہینے کا تو 1,000 روپے ہوا، کوئی سامان نہیں، خاموشی سے کر گزریے آپ اس کام کو، تاکہ کل قیامت کے دن رسوائی کا سامان نہ ہو۔ یاد رکھیے ہماری بہت سی عبادتیں ہو سکتی ہیں، ہم سوچ رہے ہوں گے دل میں میرے پاس بڑی ریاضتیں، بڑے مجاہدے، بڑا تہجد، بڑا ورد و وظیفہ، بڑی تلاوت، بڑا استغفار، بڑا درود شریف، ہمارے پاس بڑی خدمات کا مرکز ہے، لیکن میرے بھائیوں آپ نہیں جانتے کہ یہ خدمات اللہ کی نظر میں کتنا مقبول ہے۔ مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم۔ وہ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی جس نے نہر زبیدہ کھدوا کر عراق و بغداد سے لے کر مکہ و مدینے کے حجاج کو پانی میسر کر دیا تھا، اندازہ کیجئے اس کی جنت میں کون سی دشواری ہو سکتی تھی۔ لیکن ان کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، زبیدہ سے پوچھا زبیدہ
کیا ہوا؟ کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ پوچھا تمہیں تو معاف کرنا ہی تھا اللہ کو، اتنا بڑا نہر زبیدہ کا کام تم نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہر تو کام نہیں آیا، مگر اللہ نے کہا کہ زبیدہ تم کھانا کھا رہی تھی اور اللہ کے مؤذن نے، صدا دینے والے نے اللہ اکبر کی صدا لگائی تھی۔ جب تمہارے کان میں مؤذن کی آواز پہنچی تو تمہارا سر دوپٹے سے خالی تھا گھر میں، تم نے اپنے سر پر دوپٹہ ڈال لیا تھا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کے نام کی عظمت کا خیال کیا، اس بنیاد پر اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو بھائیو، بڑی بڑی عبادتیں رہ جاتی ہیں، کسی چھوٹی سی عبادت سے نجات کا سامان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس نجات کے سامان کو ضرور اپنانا ہے، انشاءاللہ اپنائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ دوسری بات جو مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، دیکھیے یہ بچے جہاں حافظ قرآن بنتے ہیں اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ یہ مدرسہ اسلامیہ قاسمیہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی طرف منسوب ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفت یاد رکھ، بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوتے، اس کا وجود، اس کا تشخص نہ ہوتا، تو اس ملک کے مسلمانوں کے ایمان کا، اسلام کا تحفظ نہ ہو پاتا۔ 1857 کے حالات اور پھر 1866 کے قیام دارالعلوم اور پھر اس کے بعد سلسلہ بسلسلہ سارے اداروں کے قیام نے اس ملک کے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کیا اور اس کا سامان فراہم کیا۔ اس لیے ہمیں اپنے ان مدرسوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس مدرسے کی عظمت کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور بھائی مائک جا رہا، آپ لوگ جانے لگے دوسرا لے لیں۔ تو بہرحال تو عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے کہ مدارس اسلامیہ نے اس کے تحفظ کا سامان کیا۔ آپ دیکھیں گے اس ملک کی تاریخ ذرا غور سے سنیں۔ 1866 1757 کی جہاد پلاسی سے لے لیجئے، 100 سال کی مسلسل شکست خوردگی، 1857 کی جہاد شاملی، 1866 کا دارالعلوم دیوبند کا قیام، اور اس کے بعد لگاتار آپ دیکھیے 1880 میں، 1901 میں، 1921 میں، پھر تقسیم ہند کا معاملہ 1947 میں، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس آزاد ہندوستان میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو فسادات 18,000 فسادات پیش آئے، اور ان 18,000 فسادات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے دیکھا کہ جہاں اس ملک کی آزادی کے لیے 56,000 لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، 27,300 علماء ہیں مدارس کے جنہوں نے قربانیاں پیش کی۔ ملک میں 56,000 کی قربانی اور اس میں 27,300 علماء ہیں، نصف سے بھی زیادہ، نصف کے قریب۔ آپ اندازہ کیجئے یہ تعداد کیا بتاتی ہے، یہ تعداد کیا بتا رہی ہے آپ؟ 1947 کی رہنمائی اور اس وقت ملک میں یہاں کے تحفظ کا سامان، فسادات کی روک تھام کے لیے میدان عمل میں آنا، وہ ساری تاریخ آپ کے سامنے نگاہوں۔ پھر اس 18,000 فسادات کی روک تھام، چاہے وہ مظفر نگر کا فساد ہو، میرٹھ ملیانہ کا فساد ہو، یا بھاگلپور کا فساد ہو، یا چھوٹے بڑے جتنے روز فسادات ہو رہے، اگر آپ نظر اٹھائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہاں مسلمانوں کے علماء نے، ان کے قائدین نے، ان کے دانشوران نے ملک و ملت کے، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا، آپ کو وہاں نہیں ملے گا، وہاں ایم ایل اے صاحب کہاں غائب نظر آئیں گے، ایم پی صاحب کہاں غائب نظر آئیں گے، آپ کو نہیں ملے گا کہ منتری صاحب کہاں چھپے پڑے ہیں، اس وقت کوئی نظر نہیں آتا۔ ساری فسادات کی تاریخ بتاتی ہے، انہی علماء نے ان قربانیوں میں، ان فسادات میں وہی آگے بڑھ کر ملک و ملت کی حفاظت کا سامان کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ مدارس کو مضبوط کیجئے، اس کی تعلیم کو مضبوط کیجئے۔ تیسری بات جو مجھے کہنی ہے، مدارس میں یا مستقل جو تعلیم کا معاملہ آپ دیکھیے، مدارس نے روشنی بخشی ہے اس ملک کو، تعلیم۔ آج آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے یہاں کے مدارس کو بند کرنے اور ان کے تنخواہوں کو روکنے کا جو نظام بنایا، کتنا بڑا نقصان ان مدارس کا ہے۔ جو علم کا چراغ جل رہا تھا اسے بھی بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات کو
غور سے اس میں دیکھیے کہ کیا چیزیں. میں تو حکومت سے کہتا ہوں کہ حکومت والوں کو کان کھول کر یہ سننا چاہیے کہ یہ مدارس اسلامیہ ملک کے لیے، صوبے کے لیے محسن ادارے ہیں، یہ احسان کرنے والے ہیں. جہاں جہاں علم کا چراغ آپ روشن نہیں کر پاتے ہیں، یہ معمولی تنخواہوں میں یہ علماء اور یہ ائمہ مکاتب قائم کر کے، مدرسے قائم کر کے کیسے کیسے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کی جہالت کو دور کر رہے ہیں. آپ نہیں جانا. لوگوں آپ یہ سمجھتے ہوں گے آپ پٹنے سے قریب ہیں، مظفر پور میں ہیں، آپ کیا مدارس، مساجد، مکاتب، مراکز قائم ہیں، آپ کے یہاں اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہیں، آپ پٹنے اور مظفر پور سے استفادہ کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑی اچھی صورت. آپ کو حیرت ہوگی کہ ملک کی اور اس صوبے کے ہر ضلع اور گاؤں کی یہ صورتحال ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ صورتحال یہ ہے. ابھی ارریہ میں ایک مقام پر درخواست آئی ہے ہمارے شریعہ میں، ہمارے یہاں 2 گاؤں کے نام سے، ایک رحمت پور اور دوسرا کھگرولی نہیں دھمڑا. ایک رحمت پور اور دوسرا گاؤں دھمڑا. 2 درخواست آئیں کہ یہ دونوں گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں آج بھی کوئی امام نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مکتب نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں کہ نماز جنازہ پڑھا سکے یا کسی کا نکاح پڑھا سکے، بچہ پیدا ہونے والے کے کان میں اذان و اقامت کہہ سکے. اس کا بھی آدمی نہیں اس آبادی میں. مجھے یقین نہیں آیا. میں نے سوچا شاید یہ درخواست صحیح نہیں ہے، کچھ بڑھا چڑھا کر لکھا گیا. میں نے اس کی درخواست کو رکھ لیا نکال کر. میں نے کہا اس کا معائنہ جائزہ میں خود کروں گا. جب میں اس علاقے میں گیا، ابھی 4 مہینہ پہلے کی بات ہے، تو میں وہاں کا خود معائنہ اور جائزہ کیا. واقعتاً جب دیکھا تو جیسی درخواست میں باتیں لکھی وہ ہو اسی انداز سے میں نے پایا کہ وہ 10 کلومیٹر اطراف میں چاروں طرف برہمنوں کی آبادی ہے اور وہاں کوئی مسلمان نہیں رہتے. یہی 35 گھرانوں کی یہ آبادی ہے، وہ لوگ رہتے ہیں. اس آبادی میں ایک بھی عالم نہیں، ایک بھی پڑھا لکھا نہیں. یعنی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے 10 کلومیٹر دور سے کسی عالم یا حافظ یا پڑھے لکھے کو بلا کر وہ لوگ نماز جنازہ کا انتظام یا نکاح وغیرہ پڑھواتے ہیں. یہ سارا کام اسی سے کرتے ہیں. مجھے حیرت ہوئی کہ آج بھی ایسی آبادی، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. الحمدللہ پہلی کوشش میں وہاں پر 2 مکاتب قائم کیے گئے دونوں آبادی میں. اور حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے فرمایا یہ سن کر کہ صرف بچوں کو نہ پڑھایا جائے بلکہ وہاں بڑوں کو بھی پڑھایا جائے، انہیں سکھایا جائے، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، نماز بھی، تعلیم بھی، ہنر بھی. بچوں کو کچھ چیزیں سکھا دی جائیں تاکہ ان کا ذریعہ معاش بھی کچھ ہو سکے. آپ کو حیرت ہوگی یہ وہ آبادی ہے کہ جہاں ان کے پاس اپنی زمین و مکان بھی نہیں، وہ سرکاری کسی زمین پر بسے ہوئے اور آباد ہیں. کوئی راستہ نہیں وہاں پہنچنے کا. میرے بھائیوں یہ 1-2 آبادی نہیں، مثال میں نے دی. ابھی 4 مہینہ پہلے اس طرح کے کام کیے گئے. اس طرح کے بے شمار آبادیاں. اس لیے آپ اس جہالت کو دور کرنے اور علم کا شمع جلانے کی کوشش کیجئے اور جلانے والوں کا ساتھ دیجئے، اس کا تعاون کیجئے، ان کا ہاتھ آپ پکڑیے اور اس کی نصرت و مدد کیجئے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. اس لیے کہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا سننے والے بن جاؤ یا اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ. یاد رکھو اس کے علاوہ 5واں کچھ مت بننا ورنہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. جو لوگ مدارس سے، مکاتب سے جلتے ہیں، کڑتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں، اسے بند کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اس سے نفرت رکھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار ہیں یا اس کے لیے فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں یا اپنے اختلاف کو مدارس، مساجد، مقابر، عیدگاہوں پر لے جاتے ہیں، وہ سارے خود تباہ نہیں ہوتے، ان کی نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں. ان کی دنیا نہیں برباد ہوتی، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. وہ دنیا میں صرف ذلیل و رسوا نہیں، آخرت کے میدان محشر میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ آپ حضرات مدرسے کے لیے مضبوط پیلر بنیے، اس کو طاقت دینے والے بنیے، معاون بنیے. یہاں مدرسہ جب قائم ہوا ہے اور اتنے کم وقت میں اتنا عظیم الشان نتیجہ اور اتنا مضبوط انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے،
ظاہر ہے ہم سب کے حوصلہ دینے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو انہیں مبارکباد دینے کی ضرورت ہے کہ ادارے کو مزید مستحکم کیجئے، طاقت بخشیے۔ جب ادارے ہوں زبان باقی رہے گی، جب ادارے نہیں ہوں گے اس ملک میں ہمارا وجود بھی نہیں رہے گا، تشخص بھی باقی نہیں رہے گا، ہماری تہذیب باقی نہیں رہے گی، ہمارا دین و ایمان باقی نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، آج جس تیزی کے ساتھ ارتداد کی لہریں اٹھ رہی ہیں وہ تعلیم کی کمی اور تربیت کے فقدان کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتے ایمان و یقین کیا ہے اور اس دولت کی اہمیت کیا، ایمان کی عظمت کو، ایمان کی طاقت کو، ایمان کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو ہمارے بچے، ہماری بچیاں نہیں سمجھ پا رہے، اس لیے ارتداد کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ ورنہ ہمارے اکابر، آپ نے دیکھا کہ ہمارے بڑے نماز نہ پڑھیں، ایمان سے پھر جائیں، ارتداد تک چلے جائیں، یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ کیوں ہو رہا؟ سمجھ لیجئے اس بات کو۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے بیٹوں سے یہ نہیں کہا، اپنے بچوں سے، اے میرے دلارے بیٹے، اے میرے دلارے بیٹے، بلال حبشی کی تم اولاد ہو۔ وہ بلال جو تپتے ہوئے ریت پر عہد عہد کا نعرہ تو بلند کرتے تھے اور اپنے پسینے نہیں لہو سے اس ریت کو ٹھنڈا کر دیا کرتے تھے، مگر ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تم انہی کی اولاد ہو، اس لیے تم اپنی عزت، آبرو، جان و مال سب کچھ بھی گنوا دو، مگر اپنے ایمان کو مت گنوانا۔ یا آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی؟ آپ ہماری ماؤں سے میں کہوں گا، انہیں اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہیے، اے میری دلاری بیٹی، اے میری پیاری بیٹی، یاد رکھو تم سمیہ کی اولاد ہو، جس سمیہ نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے تو قبول کر لیے اور اپنی جان تو دے دی۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ سمیہ ایک بار پھر جاؤ کھلمے سے ورنہ تمہیں 2 ٹکڑے کر دیں گے، لیکن آپ نے سنا کہ سمیہ نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا ابو جہل تم ایک جان کے لیے، اللہ نے اگر مجھے 100 اور 1000 جانیں دے اور میرے جسم کے جتنے بال ہیں ان تمام بالوں کے برابر مجھے جان عطا کریں اور ہر جان اللہ کی راہ میں مجھے قربان کرنا پڑے، سمیہ اس کے لیے تیار ہے، مگر دولت ایمان سے سمیہ نہیں پھر سکتی۔ ہمیں بتانا ہوگا اپنی بیٹیوں کو کہ میری بیٹیاں تم اسی سمیہ کی اولاد ہو، تم کیسے ایمان دے سکتے ہو؟ یہ بتایا نہیں ہم نے۔ ہم اپنے موبائل میں، اپنے لہو میں، لعب میں، لا یعنی کاموں میں، تجارت اور فیکٹری اور کارخانوں کی اور اپنے کاروبار کی مشغولیات میں، گپ شپ میں، دوستی اور یاری میں ہم نے اپنا وقت لگایا۔ اپنی اولاد کی تعلیم میں، اس کی تربیت میں، ان کے روشن مستقبل میں، ان کی آخرت کو سنوارنے میں ہم نے اپنا وقت لگانا چھوڑ دیا۔ ہماری ذمہ داری ہے مکتب سے آنے والا بچہ، مدرسے سے لوٹ کر آنے والا بچہ، اسکول اور کانوینٹ سے آنے والا بچہ کافی نہیں ہو گیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے ان کے سبق کو، ان کے ٹاسک کو، ان کے ورک کو دیکھیے، وہ کیا کر رہا اور کیا نہیں کر رہا، کہاں جا رہا اور کہاں آ رہا، اس کا پورا نظام آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کے پوری حرکت پر آپ کی پوری نگاہ ہونی چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ بہرحال چوتھی اور آخری بات جو مجھے کہنی ہے اور یہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ میرے بھائیوں دیکھیے، آج ملک کے جو حالات ہیں یہ حالات مشکل ہیں، ایمان پر صرف حملہ نہیں، ضمیر پر صرف حملہ نہیں، تہذیب پر صرف حملہ نہیں، ہمارے اداروں پر صرف حملے نہیں، ہمارے افراد و اشخاص پر صرف حملے نہیں، بلکہ سرے سے ایمان اور اسلام کے وجود کو اس ملک سے مٹا دینے کی کوششیں ہندوتوا نے کر رکھا ہے، جس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن کہ انہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ مسلمان کریں یا اپنے گھروں میں بند ہو جائیں، 2 راستے، لیکن یاد رکھیے گھروں میں بند ہونا ہے تو اس کا حل نہیں، اس کے مقابلے کی ضرورت، مقابلے کی 2 راستے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے تاریخ بتاتی ہے کہ 1857 میں انگریزوں سے مقابلے کے لیے مسلمانوں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا، اس ملک کے تمام شہری نے، ہندو مسلمان سب مل کر انہوں نے لڑائی لڑی اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ جب دیکھا کہ ہم اس میں ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے ادارے قائم کیے، لیکن آپ نے دیکھا چند سالوں بعد قائم کیے۔ سمجھیے بات کو، جب حالات آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، طوفان بلاخیز آتا ہے، اسے گزار دینا چاہیے کہ وہ گزر جائے۔ جب وہ گزر جائے پھر اس کے بعد کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کا راستہ صرف اور صرف تعلیم کے بغیر آپ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، صرف تعلیم ہی اس کا واحد حل ہے۔
لائف ٹائم اگر کوئی حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم ہے کہ تعلیم کے زیور سے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنے سماج کو آراستہ کر دیجیے۔ اسلام اقرا کا پہلی وہی ہے، انما بعثت معلما، آقا و مولا سرکار دو عالم کا اعلان امتیاز و افتخار اور تمغہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا میں معلم پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اسلام نے پوری دنیا میں علم کو عام کیا، فنون کو ایجاد کیا، ترجمے کیے، مکہ اور مدینہ اور بصرہ اور کوفہ اور بغداد پھیل گئے، علوم سے بھر گئے۔ آپ نے دیکھا خلافت بنو عثمانیہ کو، خلافت بنو عباسیہ کو، سارے کے سارے علوم اور فنون کے ترجمے ہوتے چلے گئے۔ یہ اسلام کا مزاج تھا در حقیقت۔ لیکن سمجھنا اصل یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ آج ان چیزوں سے دور چلے گئے، ان چیزوں سے آپ دور چلے گئے۔ آپ نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ شیخ الہند نے مالٹا کے جیل سے آنے کے بعد یہی تو کہا تھا کہ اگر قرآن کو نہ چھوڑتے تو آج یہ ذلت و پستی نہ ہوتی۔ صرف ایک یہی وجہ ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا اور نہ انتشار و اختلاف ہمارے جڑوں میں گھس گیا، ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا۔ ظاہر ہے اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کو اگر اپنا لیں پوری قوت کے ساتھ۔ آج تعلیم کی صورتحال اس قوم کی کیا ہے؟ 48% مسلمانوں کے بچے آج جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، نہ خاندان، وہ الف با بھی نہیں جانتے۔ 52% پڑھے لکھے۔ اب اگر اس کا جائزہ لیں تو اس میں سے بھی آپ دیکھیں گے کہ 10ویں تک پہنچتے پہنچتے ہمارے 17 بچے رہ جاتے، گریجویشن تک پہنچتے ہوئے 4% بچے رہ جاتے۔ جب 4% بچے گریجویشن تک پہنچ رہے ہیں تو اعلیٰ تعلیم کے لیے ظاہر ہے کہ کیا ہوگا۔ پھر بھی ہم تلاش کرتے ہیں ہمارا IAS، ہمارا IPS نظر آئے، ہمارا انجینئر اور ڈاکٹر نظر آئے، ہمارا CA اور چارٹر اکاؤنٹ نظر آئے۔ بتائیے کیا یہ ممکن ہے؟ جب 4% آپ کا گریجویشن پاس کر رہا اور اعلیٰ تعلیم میں جا رہا ہے تو اندازہ کیجئے، آپ یقین تصور کیجئے کیسے نظر آئیں گے۔ 96% جو لوگ ہیں ان کے نظر آئیں گے یا آپ کے نظر آئیں گے؟ اس لیے آپ اپنی تعلیم کو بڑھائیے، اپنی تعلیم کو بڑھائیے اور اس کی پوری نگرانی کیجئے کہ معاشرے کا ایک بچہ بھی تعلیم کے وقت راستے پر، چوراہے پر، گلیوں میں، باغوں میں، پھلواری میں، میدان میں کھیلتے، کودتے، چلتے، پھرتے اگر نظر آ جائے، آپ ان کے گٹے کو تھام لیجئے اور اس کو پوچھئے کس کا بیٹا ہے، اس کے گھر لے جائیے، یہ کیوں نہیں پڑھ رہا، اس کا حل کیجئے۔ اگر آپ اس طرح حل کریں گے تب کام ہوگا۔ آپ اپنے بچے کو پڑھا لیں کافی نہیں ہوگا، سماج کے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر سماج کے ہر بچے کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ جا کر کسی مقام پر پہنچیں گے۔ ایک بات اور کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی آپ کو نظام بنانا پڑے گا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے کیسے ہم پہنچائیں، شروع سے اس کا نظام، اس کا لائے عمل۔ آپ کو اسلامی ماحول میں ادارے بھی قائم کرنے پڑیں گے۔ اسکول ہے، آپ ظاہر ہے اسلامی ماحول میں دینیات کے نظام کے ساتھ ایسے اسکول، کالج جن کو اللہ نے دولت دی، ثروت دی ہے، انہیں چاہیے کہ ایسے اسکولز قائم کریں۔ کارخانے اور فیکٹریاں تو بہت قائم ہو گئی مگر ادارے کم قائم ہوئے۔ پورے ملک میں ہم ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اور اس کی سخت ضرورت ہے۔ پورے ملک ہندوستان میں صرف 2 میڈیکل کالج لڑکیوں کے لیے ہے۔ کیا 2 کالج سے کیا ہو جائے گا پورے ملک کے انسانوں کا، مسلمانوں کا؟ اس لیے میرے بھائیوں اداروں کے قیام کی ضرورت ہے۔ جنہیں اللہ نے صلاحیت یا دولت کچھ بھی عطا کیا ہے انہیں چاہیے کہ اداروں کے قیام و استحکام کی طرف بڑھیں۔ اس ملک کی ملت کا اور اس ملت کے گیسوں کے سنوارنے کا، اس ملک میں عزت اور سربلندی کا، افتخار و وقار کا یہی ایک راستہ ہے، تعلیم اور معیاری تعلیم اور اعلیٰ تعلیم۔ جب اس رخ پر ہم چلیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، دیر صحیح لیکن ہم کسی راستے پر پہنچیں گے اور کہیں تک ہم پہنچ کر دم لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس مدرسے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس موقع پر یہاں سے جو پیغام ملا ہے اس کو لے کر جب جائیں تو ہمیں اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے درود شریف۔ سامان کو اپنے میں کھائے گا، ہم لوگ کو
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनर राहिमीन। या अकरमल मुकरमीन, या शाफ़िअश शाफ़िईन। या अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं। अल्लाह, हम गुनाहों के समंदर में डूबे हुए हैं। अल्लाह, महज़ अपने फज़्ल व करम से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारे इस इजलास को कबूल फरमा, इस इजलास के मुंतज़मीन को कबूल फरमा, मुआविनीन को कबूल फरमा, मुखलिसीन को कबूल फरमा, मुहिब्बीन को कबूल फरमा। या अल्लाह, मदरसा इस्लामिया कासमिया की खिदमात को कबूल फरमा। या अल्लाह, उनके असरात और रसूख में इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह, लोगों के क़ुलूब को इस इदारे की तरफ मुतवज्जे फरमा। या अल्लाह, इस पूरे इलाक़े का, या अल्लाह, इस इदारे को मरकज़ रुश्द व हिदायत बना, और अतराफ़ में नहीं पूरे बिहार और मुल्क में इसके फैज़ को आम ताम फरमा। या अरहमर राहिमीन, मौलाना मुफ्ती इसहाक़ साहब की मदद फरमा। अल्लाह, गैब से उनकी नुसरत फरमा। अल्लाह, उन्हें अच्छी खिदमत ले। या अरहमर राहिमीन, इस इदारे के तालीमी तामीरी तरक्यात के फैसले फरमा। अल्लाह, ज़ाहिरी व बातिनी फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमा। या अरहमर राहिमीन, इस इदारे के ज़िम्मेदारान और अरकान को कबूल फरमा, असातिज़ा को कबूल फरमा, तलबा को कबूल फरमा, मुआविनीन और इमदाद करने वालों को कबूल फरमा। अमीन, हमारे बीमारों को शफ़ाए कुल्ली नसीब फरमा, मक़रूज़ों को पर्दे गैब से अदायगी क़र्ज़ की सूरत पैदा फरमा। या अरहमर राहिमीन, बे औलाद को औलाद साले नसीब फरमा। या अल्लाह, जो औलाद नरीना से महरूम है, उन्हें औलाद नरीना से सरफराज फरमा। या अल्लाह, या अरहमर राहिमीन, आखिरत की तमाम मंजिलों में हमें कामयाब फरमा। या अल्लाह, दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमा, आखिरत में भी ज़िल्लत और रुसवाई से हम सबको महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन, इस आबादी पर रहमतों का नुज़ूल फरमा, बरकतों का नुज़ूल फरमा, आफ़ियत का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, यहाँ के रहने वालों को क़ुव्वत जिस्मानी व रूहानी से सरफराज फरमा। अल्लाह, ईमान की दौलत से माला माल फरमा, इत्तिबाए सुन्नत हबीब नसीब फरमा। या अल्लाह, सिरात मुस्तकीम पर हम सबको गामज़न फरमा। या अल्लाह, हमारी औरतों में दीन को ज़िंदा फरमा, हमारे मर्दों में दीन को ज़िंदा फरमा, हमारे बच्चों की ईमान। अल्लाह, जो चीज़ें मांगने से रह गई हैं, या अरहमर राहिमीन, हम सब के लिए मुनासिब हैं, अल्लाह वो सब इनायत फरमा। या अल्लाह, इस मजलिस में जितने हाज़रीन हैं, उनके दिलों में जो नेक और जायज़ मक़ासिद हैं, अल्लाह उन सब की तकमील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अपने तमाम आने वाले मेहमानान किराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी जानिब से और बाशिंदगाने के शोपूर की जानिब से। हाफिज़ अब्दुल हमीद, अज़ान दे दीजिए।